موسم گل، تحریر فرحت اشتیاق، آخری قسط۔ میں ذیشان حیدر ہوں، اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ دونوں بھائی ڈیڈی کے ساتھ مل کر ہمارے بزنس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میری ساری ایجوکیشن پاکستان سے باہر ہوئی ہے۔ لندن میں سینئر کیمبرج کے بعد میں نے وہیں BBA میں داخلہ لے لیا۔ گریجویشن کے بعد میرا وہیں سے MBA کرنے کا پروگرام تھا، مگر مما کو اچانک ہی میری یاد زیادہ ہی شدتوں سے آنے لگی تو مجھے پاکستان واپس آنا پڑا۔ ڈیڈی نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ فی الحال میں مما کا دل رکھنے کی خاطر واپس آ جاؤں، بعد میں 1-2 سال بعد وہ مجھے دوبارہ میری پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیں گے۔ کراچی آ کر میں نے IBA میں ایڈمیشن لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڈی کے آفس بھی جانا شروع کر دیا تاکہ مجھے یہاں کس طرح کام کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں آنے کے بعد شروع میں مجھے سخت بوریت محسوس ہوتی تھی۔ گو قاور اور اسد جو میرے فرسٹ کزن اور بچپن کے دوست ہیں بھرپور کمپنی دیتے تھے، مگر پھر بھی مجھے ایڈجسٹ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ انہی بور دنوں میں مجھے اچانک وہ مل گئی۔ مجھے نہیں پتا میں اس کی کس بات سے متاثر ہو کر اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا تھا، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ لڑکی مجھے پہلی نظر میں دل و جان سے پسند آ گئی تھی۔ اس روز میں قاور کے ہاں گیا تھا۔ آنٹی سے پتہ چلا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو میں سخت بوریت اور ڈپریشن محسوس کرتا وہیں قاور کے گھر کے قریب موجود پارک چلا آیا۔ یوں ہی بینچ پر بیٹھا میں وقت گزاری کر رہا تھا کہ کچھ ہی فاصلوں پر بیٹھی بے فکری سے قہقہہ لگاتی لڑکیوں نے میری توجہ اپنی جانب کرا لی۔ وہ 4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ میں یوں ہی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کے لیے مجھے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرنی پڑی۔ وہ لوگ اتنا زور سے بول رہی تھی کہ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بھی ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ سب ہی کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، مگر ان کے درمیان بیٹھی وہ ہرے کپڑوں میں ملبوس لڑکی بڑی خاموش بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر میرا دل بے اختیار یہ کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ بولے۔ پھر اس کی کسی دوست نے براہ راست اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھا تو وہ اپنی اتنی دیر کی خاموشی توڑ کر بڑی ہی مدھم آواز میں اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کرنے لگی۔ وہ اچھی خوش شکل لڑکی تھی۔ کندھوں سے نیچے آتے سلکی بال جنہیں وہ لاپرواہی سے بار بار پیچھے کر رہی تھی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی خوبصورت لڑکی تھی۔ بے شمار لڑکیاں میرے آگے پیچھے منڈلاتی ہیں، مگر میں نے کبھی بھی تفریحاً کسی لڑکی کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں۔ ایسی لڑکیوں پر مجھے ترس آتا ہے جو خود کو اتنا حقیر کر دیتی ہیں اور مردوں کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس لڑکی کی جس کا نام تھا اینا۔ اس کی دوستوں کے ہی ذریعے مجھے اس کا نام پتہ چلا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے وہ بہت بولڈ ہو، بہت کانفیڈنٹ، وہ آئے اور آ کر بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے شادی کی آفر کرے۔ اس طرح جیسے انکار کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا خوبصورت سا بکے ہو، میں وہ بکے قبول کر لوں۔ کیا خوب ہو اگر وہ ویلنٹائن ڈے ہو۔ وہ اتنے جذب سے اور اتنی سچائی سے بول رہی تھی کہ میں ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل چاہا کہ ابھی اس کے سامنے جاؤں اور جا کر اسے پروپوز کر دوں، مگر بھی فوراً ہی خود کو ایسا کرنے سے روکا۔ جب تک وہ لوگ چلی نہیں گئی میں وہیں بیٹھا رہا۔ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مجھے کسی لڑکی نے اتنا متاثر کیا تھا۔ میں اپنی فیلنگز کو خود ہی اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس روز گھر آ کر یہاں تک کہ رات میں سونے سے پہلے بھی مجھے وقفے سے اسی کا خیال آتا رہا، تو میں خود کو قصداً دوسرے کاموں میں مصروف کر کے اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر پھر صرف اس دن نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کئی دن گزرنے پر بھی میں اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا۔ تو پہلے تو مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا۔ آخر ایسا اس لڑکی میں غیر معمولی تھا ہی کیا کہ میں یوں اس کے بارے میں سوچنے بیٹھ جاؤں۔ اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں میرے خاندان اور فیملی فرینڈز میں موجود تھیں۔ میں تو اس کے بارے میں ڈھنگ سے کچھ جانتا تک نہیں تھا۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس کی عادتیں، پسند ناپسند مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اپنا یہ عشق مجھے انتہائی احمقانہ محسوس ہو رہا تھا۔ خود سے لڑتے جھگڑتے آخرکار میں نے ہار مان لی تھی اور تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جو بھی کوئی تھی اور جیسی بھی تھی اس نے مجھے فتح کر لیا تھا۔ خود سے یہ بات تسلیم کرنے کی دیر تھی، میں فوراً ہی دوبارہ پارک پہنچ گیا، اس امید پر کہ شاید وہ اس روز کی طرح آج بھی وہیں پارک میں مل جائے، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے خود ہی اندازہ لگایا کہ اس کا گھر شاید پارک کے قریب ہی کہیں موجود ہوگا۔ یہ سوچ کر احمقوں کی طرح وہاں پارک کے آس پاس کی گلیاں چھان ماری، مگر اسے نہیں ملنا تھا سو نہیں ملی۔ پھر اسی ایک دن نہیں
میں اس کے بعد بھی اکثر شام میں آفس سے واپسی میں پارک کا ایک چکر لگاتا، اس آس پر کہ آج شاید وہ نظر آ جائے۔ شکر ہے کاوڑ نے کبھی مجھے یہ بے وقوفانہ کام کرتے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا، ورنہ وہ میرا خوب مذاق اڑاتا۔ میں نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی۔ اپنا یہ قبل مسیح کے زمانے کا عشق کسی اور سے بیان کر کے مجھے اپنا مذاق اڑوانے کا ہرگز کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ کوئی اس طرح اچھا لگا تھا اور میں نے اسے کھو دیا تھا۔ پھر جب میں اس کی تلاش میں ناکام ہو کر مایوس ہونے لگا تھا کہ وہ مجھے اچانک دوبارہ مل گئی۔ میں، کاوڑ، اسد اور سلمان کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب میں نے اپنی پشت پر ایک چہکتی، زندگی سے بھرپور آواز سنی۔ میں نے بے اختیار گردن گھما کر دیکھا تو میرا دل چاہا کہ اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ وہ جسے میں نے کھو دیا تھا اچانک ہی دوبارہ مل گئی تھی۔ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ مگن باتیں کرتی ہمارے پاس سے گزر گئی تھی۔ اس روز یونیورسٹی سے لوٹتے وقت میرے پاس اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات موجود تھیں۔ اب مجھے اس کے کھو جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کا پورا بایو ڈیٹا میں نے انتہائی خفیہ ذرائع سے حاصل کیا تھا اور اس بات کی بھنک اپنی جگری یاروں کو بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ مجھے یونیورسٹی کے اندر پروان چڑھنے والے عشق و عاشقی کے سلسلے کبھی بھی پسند نہیں آئے تھے، اس لیے خاموشی اختیار رکھنے کو ترجیح دی۔ اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ اور صبر سے گزارنا تھا۔ میں اپنے فائنل سیمسٹرز کے ختم ہو جانے کا منتظر تھا۔ یوں بھی اب اس کے کھو جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ روزانہ صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں کسی نہ کسی بہانے اس کی کلاس کے پاس سے گزرا کرتا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح اس کے پیچھے خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ خود سے کیے اس عہد سے کہ جب تک میں یہاں سے MBA کر کے فارغ نہیں ہو جاتا اس سے کسی قسم کا تعلق استوار نہیں کروں گا، مجھے خود ہی پھر جانا پڑا۔ اس روز وہ لان میں اتنی معصوم سی شکل بنائے بیٹھی تھی کہ مجھے بے اختیار اس پر ترس آ گیا۔ ہم لوگ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے آج کے لیکچرز ڈسکس کر رہے تھے۔ اگر میرا فیانسے بھی 3rd یا 4th سیمسٹر میں ہوتا تو میں بھی اپنا اسائنمنٹ آج نہیں بلکہ کل پرسوں ہی سبمٹ کروا چکی ہوتی، اپنی کلاس فیلو سے جل کر بولی تھی، اور اس کی یہ بات سیدھا جا کر میرے دل پر لگی تھی۔ وہ پریشان تھی، مشکل میں تھی، اور کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کی پریشانی دور کر سکوں؟ کاوڑ اور اسد نے 2-3 مرتبہ مجھے ٹوکا تو میں نے ان سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے معذرت کی اور کھڑا ہو گیا۔ میری وجہ سے وہ لوگ بھی اٹھ گئے اور گھر جانے کے لیے ہم تینوں ہی پارکنگ کی طرف آ گئے۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہی میں ایک دم سر پر ہاتھ مار کر بولا، دیکھو ذرا مجھے یاد ہی نہیں رہا، ڈاکٹر شیراز نے تو مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ایسا کرو تم لوگ نکلو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ان لوگوں کو رخصت کر کے میں لائبریری چلا آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت کی ماری دکھیاری خاتون یہیں ملیں گی۔ نوٹس بورڈ سے اسائنمنٹس کے سوالات تو میں پہلے ہی اتار چکا تھا۔ جس کام کے لیے محترمہ کبھی ایک کتاب اٹھا رہی تھی تو کبھی دوسری، وہ بھی کوئی کام تھا۔ میں نے 10-15 منٹ میں اسائنمنٹ میں موجود تمام حل طلب باتوں کو واضح کیا۔ میں چاہتا تو پورا کا پورا بھی حل کر سکتا تھا، مگر یہ بات مجھے پسند نہیں تھی، اور جو بات مجھے ناپسند ہو وہ میں کسی کے مجبور کرنے پر بھی نہیں کرتا۔ وہ ادھر سے ادھر لائبریری میں ماری ماری پھر رہی تھی، اس لیے مجھے وہ صفحات اس کی فائل کے اندر رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوئی ہوگی۔ اگلے روز اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے اتنی ذرا سی بات پر اس کا یوں ٹینس ہونا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ جب بھی کبھی زندگی میں موقع آیا اور ہم ساتھ بیٹھے تو میں اس سے اس بات پر ضرور ٹوکوں گا، ایک اسائنمنٹ کے پیچھے جو اپنا حشر کر لے، اسے اگر کبھی زندگی میں کسی سنگین الجھن کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالے گی۔ غوری صاحب کے آفس میں اسائنمنٹ جمع کروا کر وہ بڑی خوش اور گردن اکڑائے نکل رہی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر میں بے حد خوش تھا۔ پھر اس روز سیمینار والے دن تو مجھے مزہ ہی آ گیا۔ آخرکار محترمہ کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گو میں نے اس کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی، شاید مجھے خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ مجھے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی تھی کہ آیا وہ مجھے پسند کرے گی یا نہیں۔ مجھے اپنی تعریف سن کر کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس روز اس کے منہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہی تو پراؤڈ ہے یہ بندہ۔ میں بھی اگر اتنی جینیس ہوتی، پلس یہ کہ اتنی پر اعتماد اور شاندار شخصیت کی مالک ہوتی، تو پراؤڈنس میں اس سے 2-3 جوتے آگے ہی ہوتی۔ میں تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی۔ دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح وہ بھی مجھے مغرور سمجھتی تھی۔ یار کتنی لکی ہوگی وہ لڑکی جسے اتنا شاندار بندہ پسند کرے گا۔ اس کے اس جملے پر میں جو خاور وغیرہ کے ساتھ اس سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا بے اختیار مسکرایا۔ میرا دل چاہا ابھی فوراً اس کے پاس جاؤں اور کہوں، وہ لکی لڑکی تم ہی ہو جسے اس شاندار بندے نے پسند کیا ہے، مگر میں ضبط کرتا اس کے پاس سے خاموشی سے گزر گیا۔ اگلی بار وہ ڈاکٹر عرفان کے کمرے میں حسب معمول پریشان حال داخل ہوئی۔ میں جو اس کے اتنے دنوں کی غیر حاضری پر تشویش میں مبتلا ہونے لگا تھا، اسے سامنے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہی پرانا مسئلہ تھا، پتہ نہیں اس لڑکی کو بات بے بات پریشان ہونے کا کیا شوق ہے۔
ڈاکٹر عرفان نے ظاہر سے صاف انکار کر دیا تھا اور وہ منہ لٹکائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے وہیں ڈاکٹر صاحب سے اسائنمنٹ کے سوالات معلوم کیے اور اٹھایا۔ لائبریری میں آیا تو وہ اسی روز کی طرح پریشان حال ہونق نظر آئی۔ میں اس سے کافی فاصلے پر دوسری ٹیبل پر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی اس کے مسائل کا حل نکالنے لگا۔ وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی میں بھی جلدی سے اٹھ گیا اور تیزی سے لا کر وہ صفحات اس کی فائل کے اوپر رکھ دیے۔ میں صفحات رکھ کر ہٹا ہی تھا کہ وہ ایک دم واپس آ گئی۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے یہ حرکت کرتے دیکھا نہیں۔ میں جلدی سے لائبریری سے باہر نکل آیا۔ اس کے ایکسپریشن میں نے دور ہی سے دیکھ لیے تھے۔ وہ آنکھوں میں حیرانی بھرے ان پیپرز کو تک رہی تھی۔ میں نے اسے حیران پریشان چھوڑا اور اپنی راہ لی۔ اس روز کے بعد میں ہر وقت اس کی آنکھوں میں الجھن اور حیرانی دیکھا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو میں اس کی مدد کے خیال سے ایسا کرتا تھا، مگر اب میں صرف اس کی وہ الجھی ہوئی حیران شکل دیکھنے کے لیے کبھی اس کی فائل میں اسائنمنٹ، کبھی نوٹس اور کبھی اس کی مطلوبہ کتاب رکھنے لگا۔ یہ تمام کام میں اتنی چالاکی سے کرتا تھا کہ کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے سوچا تھا جس روز لاسٹ پیپر دے کر فارغ ہوں گا اس دن محترمہ سے دو بدو گفتگو ہوگی، مگر ہوا یہ کہ ڈیڈی نے اچانک ہی مجھے کسی بزنس کے کام سے ٹیکساس جانے کے لیے کہا۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا اسی روز میری روانگی تھی۔ جانے کی افراتفری اس قدر مچی تھی کہ میں پیپر دے کر سیدھا گھر آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں جاتے جاتے ایک بہت ہی ضروری کام ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر کیا کرتا، ڈیڈی نے سارا پروگرام اتنا اچانک بنایا تھا کہ میں کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ پھر بھی جانے سے پہلے میں نے مما کے گوش گزار کر دیا تھا کہ انہیں اپنی بہو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کام خود ہی سر انجام دے چکا ہوں۔ ٹیکساس میں مجھے میری توقع کے برخلاف زیادہ ہی وقت لگ گیا تھا۔ پورا 1.5 مہینہ وہاں آفس کے کاموں میں مصروف رہ کر جب میں واپس کراچی آیا تو مجھ سے زیادہ مما اس بات میں ایکسائٹڈ تھی۔ وہ فوراً سے پیشتر اینا کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں بڑی مشکلوں سے چند دن رکنے کے لیے آمادہ کیا۔ وہ حیران تھی کہ مجھے آخر انتظار کس چیز کا ہے۔ اب میں اپنی بھولی بھالی مما کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ کی ہونے والی بہو سے اپنی پسندیدگی کا اظہار مجھے خود کرنا ہے، اور وہ بھی ویلنٹائن ڈے پر۔ 28 جنوری کو میں واپس آیا تھا اور اب 14 فروری کا انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ لائبریری میں بیٹھ کر ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کرتی میں ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ میں تو شاید یوں ہی پڑھتی رہتی اگر جو اچانک ہی شدید قسم کی بھوک لگنی نہ شروع ہوئی ہوتی۔ کیفیٹیریا جانے سے بہتر میں نے یہی سمجھا کہ گھر جا کر ممی کے ہاتھ کے بنے مزیدار کھانے کھائے جائیں۔ اس لیے اپنی چیزیں سمیٹ کر اور بیگ کندھے پر ڈال کر لائبریری سے نکل آئی۔ آج یونیورسٹی میں بسنت میلہ تھا، اس لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ تقریباً خالی ہی تھا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس بسنت منانے پہنچے ہوئے تھے۔ کوریڈور میں سامنے سے آتے ذیشان حیدر کو دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے چونکی تھی۔ چونکی اس لیے تھی کہ وہ وہاں ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا بکے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھول دیکھ کر مجھے ایک دم یاد آیا کہ آج کیا تاریخ ہے، اور تاریخ یاد آتے ہی خواہ میرے ہونٹوں سے ایک سرد آہ برآمد ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے چلتی اس کے سامنے سے گزر جانا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے آواز دیکھ کر روک لیا۔ اینا! میں ایک دم چونک گئی۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں اس کی طرح ڈپارٹمنٹ کی کریم تو تھی نہیں کہ ہر کوئی مجھے جانتا ہو۔ وہ میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا، اور خود دیکھا بھی تھا اسے مغرورانہ انداز میں چلتے پھرتے۔ پھر وہ مجھ سے کیوں مخاطب تھا؟ کیسی ہو اینا؟ اس سوال پر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میری خیریت تو یوں دریافت کی جا رہی تھی جیسے کب کے بچھڑے دوست اچانک مل گئے ہوں۔ مارے حیرانگی کے میں کوئی بھی جواب نہ دے سکی، صرف اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میری حیرانگی سے قطع نظر گہری مسکراہٹ سمیٹے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ذیشان حیدر ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولو قبول ہے؟ اس کے اس جملے پر بھی میں ہونق بنی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا میرے ساتھ؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ گلدستہ میری طرف بڑھائے اس طرح کھڑا تھا جیسے مجھے اسے قبول کرنے میں ہرگز کوئی آڑ نہ ہوگی۔ آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے؟ مجھے اس کی بے باکی پر ایک دم ہی شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ کیا میں ایسی گئی گزری تھی کہ کوئی بھی راہ چلتا آئے مجھے شادی کی آفر کرتا پھرے؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ وہ جواباً قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا، اس طرح جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ وہ بکے قبول کر لیں گی، آج پتہ چلا کہ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، بندہ بولڈ بھی ہے، کانفیڈنٹ بھی، اور آج ویلنٹائن ڈے بھی ہے۔ اب آپ خود ہی اپنی کہیں بات سے مکر جائیں، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کتنی عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ جس شخص سے میری کبھی سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ آئے اور آ کر میری ہی کہی کسی پرانی بات کا حوالہ دے تو ظاہر ہے میں ڈروں گی ہی۔ ڈرو نہیں، میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں۔ اس نے میری شکل سے شاید میرے ڈرنے کا پتہ چلا لیا تھا، اس لیے ہنس کر بولا، ویسے آج کل تمہارے اسائنمنٹس پائے تکمیل تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ سنا ہے کوئی جن تم پر عاشق ہو گیا تھا؟ وہ بڑے شرارتی انداز میں بولا تھا، اور اچانک ہی میرے اتنے دنوں کی الجھنوں کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔
تو وہ گمنام ہمدرد ذیشان تھا، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ مجھے ایسا کبھی فیل کیوں نہیں ہوا کہ وہ شخص ذیشان ہے؟ کیا میں اتنی خوش قسمت تھی کہ جس شخص کے پیچھے ایک زمانہ پڑا تھا وہ میرے بارے میں سوچتا تھا؟ وہ مجھے مزید حیران ہونے کا موقع دیے بغیر بولا، کب سے ہاتھ بڑھائے کھڑا ہوں، اب تو اسے ایکسیپٹ کر لو۔ میں نے فوراً ہی بکے پکڑ لیا۔ اپنی اس بے اختیاری پر اگلے ہی پل میں سخت شرمندہ ہوئی تھی اور میرا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ میں اس سے بہت سی باتوں کی وضاحت چاہتی تھی، مگر اس وقت سوائے بے وقوفوں کی طرح شرمانے کے اور کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت سی باتیں جاننا چاہتی ہو، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ ساری باتیں کریں گے۔ اس وقت تو میں صرف یہ پھول تمہیں دینے آیا تھا۔ آج شام میں میری مما اور ڈیڈی تمہارے گھر آئیں گے، اوکے بائے۔ وہ مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر جا چکا تھا، اور اب ان سرخ گلابوں کو ہاتھ میں تھامے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ آج صبح میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی میں خوشیوں کے انمول خزانے لانے والا ہے۔ کیا واقعی بعض وقت قبولیت کے ہوتے ہیں؟ ان میں جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ میری زندگی میں بھی وہ لمحہ شاید قبولیت ہی کا تھا۔ جو کچھ میں چاہتی تھی وہ سب مجھے میرے رب نے دے دیا تھا۔ میں جیسے زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اپنا آپ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اب کا موسم بہار واقعی میری زندگی میں بہاریں لے آیا تھا۔ مجھے گھر پہنچنے کی ایک دم جلدی تھی۔ ابھی گھر جا کر مومو، فارینہ اور نگار کو آج کا اہم ترین واقعہ سنانا ہے، اور سب سے اہم بات، شام میں آنے والے مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔